بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 158. شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المثمن میں گفتگو تھی اور مسئلہ اندار چل رہا تھا کہ مسئلہ اندار میں جو اسقاط ہے بالآخر یہ کیا ہے؟ آیا لأجل تعیین الثمن ہے یعنی تغییر البیع ہے صحت بیع کے بعد، یا نہ لأجل صحت بیع المظروف ہے کہ خود مظروف کی بیع کو اگر ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں شرائط پوری ہونی چاہیے. تو خود اصل اندار حالا اختلاف اس میں ہے کہ یہ کس لیے ہے، یہ علیحدہ بات ہے. پہلی بات یہ کہ جائز ہے یا جائز نہیں، تو فرماتے ہیں فقہا کا اجماع ہے، مشہور ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اجماع ہے کہ اندار جائز ہے. پھر سوال یہ کہ آیا یہ تعیین ثمن کے لیے ہے تاکہ مشتری اتنی ہی قیمت دے جتنے سے حق وصول ہو رہا ہے، یا نہ لأجل صحت بیع المظروف، بیع مظروف کی شرائط صحت کے اعراض کے لیے. اس میں گفتگو تھی اور گفتگو پڑی تھی جناب شیخ جعفر کاشف الغطاء کی. تو ان کی گفتگو کے بعد اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ کچھ اشکالات کیے ہیں. ہاذا یعنی یہ ما تلون علیک، یعنی جی عبارت ہم نے پچھلے سبق میں آپ کے لیے بیان کی ہے جناب شیخ جعفر کاشف الغطاء کی. تو فرماتے ہیں معنو اذا فرض کون استقرار العدالہ. یہاں پہ ایک اشکال بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ترازی غرر کو دفع نہیں کر سکتی، یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ نا ترازی غرر کو دفع کر سکتی ہے. اس اعتراض کا جواب پیش کریں کس طرح کہ ما انہ اذا فرض کون استقرار العادہ علی اندار مقدار معین، کہ جب فرض کیا جائے کہ عادت مستقر اس بات پہ کہ ساکت کیا جاتا ہے ایک مخصوص مقدار کو، مثلا ظرف میں سے ایک رتل نکالا جاتا ہے یا 2 رتل ہیں اور یہ عادت مستقر ہو چکی ہے. یہ تعمیل الزیادہ والنقیصہ، کہ جس میں احتمال ہے کہ ممکن ہے کمی ہو جائے، ممکن ہے زیادتی ہو جائے. ظرف رتل کا ہے، ہم نے فرض کریں اس میں سے کم کا حساب کیا ہے یا زیادہ کا حساب کیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالترازی علی الزائد علیہ او الناقص عنہ یقیناً لا یوجب غررا. تو یہاں پہ پھر بائع اور مشتری کا راضی ہو جانا کہ اگر کسی چیز کی کمی ہو گئی یا کسی چیز کی زیادتی ہو گئی اور بے صورت یقینی ہے کہ کمی اور زیادتی ہو رہی ہے مثلا، تو فرماتے لا یوجب غررا، تو یہ غرر کا موجب نہیں بن رہا. کیوں؟ بلکہ یہ تو ویسے بھی عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی چیز خرید رہا ہے، مطلب خرید رہا ہے 10 کلو کی، لیکن ساتھ وہ شرط لگا دیتا ہے کہ بھئی 10 کلو سے تھوڑا سا اضافہ ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی بھی غرر نہیں کہتا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی مسئلہ ہے. بل یکونو، بلکہ یہ ترازی اس طرح ہو جائے گی کا اشتراط زیادت مقدار علی المقدار المعلوم. فرماتے مقدار معلوم پر زیادتی مقدار کی شرط لگانا غیر قادح فی صحت البیع، صحت بیع میں حرج آور نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ایسی مثلا لو کان المجموع 10 ارطال، مجموع ظرف اور مظروف جب اس کا وزن کیا گیا تو 10 ارطال ہے مثلا. مکان المعتاد اسقاط رتل للظرف، اور عادت یہ ہے کہ ظرف کے لیے 1 رتل کم کیا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ بنے گا کہ مظروف 9 ارطال ہے، 9 ارطال ہے. فَإِذَا تَرَاضَيَا، اگر بائع اور مشتری راضی ہو گئے عَلَىٰ أَن يُنْظَرَ لِلظَّرْفِ رِتْلَانِ، کہ ظرف کے لیے 2 رتل کم کرتے ہیں، تو باقی کتنے بچ جائیں گے؟ باقی بچ جائیں گے 8 ارطال. بس 8 ارطال کا مشتری کے لیے ضروری ہے کہ پیسہ دے. تو فرماتے فَكَأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمُشْتَرِي أَن لَا يَحْسَبَ عَلَيْهِ رِتْلًا، تو گویا
بائع نے شرط لگائی ہے مشتری پہ کہ 1 رطل اس پہ حساب نہ کرے، یعنی 8 ارطال کے پیسے دیے جائیں گے اگرچہ 9 ارطال ہے۔ اسی طرح ولو تراضا یا اندار نصف، اگر ان دونوں نے ترازی کی ہے علی اندار نصف رطل، نصف رطل پہ کہ آدھا رطل کم کیا جائے، تو فقط اشترى المشتری جعل ثمن 9 ارطال و نصف ثمن الاتساع، تو گویا مشتری نے شرط لگائی ہے کہ 9.5 ارطال قیمت ہوگی 9 ارطال کی، یعنی ویسے تو 9 ارطال ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ ظرف عادی کیا ہے 1 رطل ہے، اور یہ قیمت لگا رہے ہیں 9 ارطال و نصف 9.5 کی، تو پس یہ ثمن 9 ارطال و نصف کو یہ 9 کے لیے ثمن قرار دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحت بیع میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فلا معنی للاعتراض على من قال باعتبار التراضی فی اندار ما علم زیادته و نکیسته، بنابراین شیخ جعفر کاشف الغطاء کا اعتراض کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ علامہ نے جو یہ ذکر فرمایا ہے قواعد میں کہ اعتبار تراضی اس اندار میں کہ جس کا پتہ ہو کہ یہ زیادہ ہے یا پتہ ہو کہ یہ کم ہے جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ بأن التراضی لا يدفع غررا ولا يصيح عقدا، کہ ترازی نہ تو غرر کو دفع کرتی ہے یعنی غرر باقی رہتا ہے، ولا يصيح عقدا، اور نہ عقد کو صحیح کرتی ہے، نہ بلکہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ غرر بھی نہیں ہے اور عقد بھی صحیح ہو گیا۔ وکیف کان، بہرحال جیسا بھی ہو، چاہے ہم اس اعتراض کو قبول کریں یا اعتراض کو قبول نہ کریں، فالازہر هو الوجه الاول، اظہر وہی وجہ اول ہے کہ یہ اندار تخیر کے لیے ہے، نہ کہ صحت بیع کے لیے، قیمت گزاری کے لیے، نہ کہ احراز صحت بیع کے لیے ہے، تعیین ثمن کے لیے، تو بنابراین فیکون دخول هذه المسئلہ فی فروع مسئلۃ تعیین العوضین، پس یہ مسئلہ فرماتے ہیں مسئلہ تعیین عوضین کے فروعات میں سے ہو جائے گا۔ کس طرح کہ من حیث و تجویز بیع المظروف بدون ظرف المجہول، کہ آیا مظروف کی بیع جائز ہے جبکہ اس کے ظرف کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس کا کتنا وزن ہے، کما عنوان المسئلہ بذالک فی اللمہ، جیسے کسی مسئلہ اندار کو شہید اول نے لمہ میں اس طرح عنوان کیا ہے کہ بیع مظروف بدون ظرف المجہول جائز ہے، جائز نہیں، حالانکہ یہاں پہ اور باقی فقہاء اس کو مسئلہ اندار کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ بل ناصبوا فی الحدائق الیہم لا من حیث اندار مقدار معین لظرف المجہول وقت العقد والتواطؤ علی ایقاع العقد علی الباقی بعد الاندار، بلکہ انہوں نے بل ناصبہ فی الحدائق الیہم، بلکہ جناب صاحب ہدایت الناظرہ نے نسبت دی ہے الہم فقہا کی طرف، کہ فقہا کی مراد بھی واجب اول ہے، نہ یہ کہ نہ اس اعتبار سے کہ اندار مقدار معین للظرف المجہول وقت العقد، کہ وقت عقد ظرف مجہول کے لیے ایک مخصوص مقدار کو کم کیا جائے اور اس کے بعد تواطؤ ترازی کی جائے علی ایقاع العقد علی الباقی بعد الاندار، کہ اندار کے بعد جو باقی ہے اس پہ عقد واقع ہوا ہے، یعنی واجہ دوم، نہ فرماتے وہی واجہ اول ہے تخیر کے لیے، یعنی صحت عقد مہرد ہو چکی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ بالآخر اس کی کتنی قیمت ہے تاکہ اس کے مطابق مشتری کو پیسے دینے پڑیں۔ وذاکر المحقق اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ فی تفسیر عنوان المسئلہ، عنوان مسئلہ کی تفسیر میں جناب محقق اردبیلی نے اس طرح ذکر کیا کہ ان المراد انہ یجوز بیع الموزون، کہ اس مسئلے سے مراد یہ ہے کہ جائز ہے موزون کا بیچنا، کس طرح؟ بأن یوزن مع ظرفہ، کہ موزون کو اس کے ظرف کے ساتھ وزن کیا جائے، ثم یسکت من المجموع مقدار الظرف تخمینا، اس کے بعد
مجموع ظرف اور مظروف میں سے ایک مخصوص مقدار بطور اندازہ نکال لی جائے. جیسے کہ مثال پیش کی تھی کہ موزون ما ظرف 10 ارتال بنتا ہے. اس کے بعد مجموع سے مثلا 1 ارتال بطور تخمیناً ظرف کی مقدار پہ نکالا جاتا ہے کہ بحیث یحتمل کون مقدار ظرف، اس طرح کہ وہ ظرف کے وزن بن سکے، لا ازید ولا انقاص، کہ نہ اسے کم ہو نہ زیاد. تو نتیجتاً باقی جو 9 ارتال ہیں وہ موزون ہوگا اور مظروف ہوگا اور وہ مبی ہوگی ہماری. بل وَإِن تفاوت، بلکہ اگرچہ تھوڑا سا تفاوت بھی ہو، اتنا تفاوت کہ لا یکون الا بشین یسیر، ایک تھوڑی سی مقدار کہ یتصاہل بھی عادتاً، کہ عادتاً اس میں تساہل ممکن ہے. ثم دفع ثمن الباقی مع ظرف الی البائع، اس کے بعد باقی جو قیمت ہے وہ بائع کو دی جائے. انتہا کلامہ. یہاں پہ جناب محقق اردبیلی کی گفتگو تمام ہوئی. تو فرماتے جیسا کہ ہم نے ان کی عبارت پڑھی فظاہرہ الوجہ الاول الذی ذکرنا، تو ظاہر یہ کہ ان کی مراد بھی وجہ اول ہے، یعنی تسعیر ثمن کے لیے، تعیین ثمن کے لیے. کس طرح کہ ہے اس جوز البیع بمجرد وزن المظروف مع ظرف، کہ انہوں نے کہا کہ مظروف مع ظرف کے وزن کے ساتھ بیع صحیح ہے. بس اس کا مطلب ہے پہلے تو بیع صحیح ہو چکی. اس کے بعد اگلا جو اندار والا مسئلہ ہے وجعل الاندار لاجل تعیین الباقی، اور اندار اور اسقاط و استثناء کو قرار دیا ہے باقی کی تعیین کے لیے. وہ باقی کہ الذی یجب علیہ دفع ثمنہ، وہ باقی کہ جس کے لیے مشتری کے لیے واجب ہے کہ اس کی ثمن بائع کو دے. وفی الحدائق، اور اس طرح جناب صاحب ہدایق کے ناظرہ نے فی مقام رد علی من الحق النقیص بالزیادہ فی اعتبار عدم العلم بہا، اس شخص کے رد کے مقام میں کہ جس فقیہ نے فرمایا ہے کہ نکیسہ کو زیادتی کے ساتھ لاحق کیا جائے. کس میں؟ کہ اس میں علم معتبر نہیں. کہ جس طرح جیسا کہ اس میں اقوال جو ہم نے بیان کیے تھے 6 اقوال، ان میں سے ایک قول تھا کہ زیادتی کی صورت میں، اور دوسرا قول تھا کہ نہ نقص کی صورت میں، اور بعض نے زیادتی اور نقص دونوں کو آپس میں ملا دیا تھا. تو فرماتے اس قول کی رد کے ضمن میں کہ جس نے فرمایا کہ نکیسہ میں بھی عدم العلم کافی ہے، یعنی معتبر نہیں کہ علم ہونا چاہیے، جیسے کہ زیادتی کی صورت میں بھی کیا نام ہے عدم علم ہونا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. قالا، تو اس کے رد میں فرمایا ان الاندار حق للمشتری، اندار اور اسقاط مشتری کا حق ہے. کیوں؟ لأنه قد اشترى مثلا 100 من الثمن في هذه الظروف، کیونکہ اس نے ان ظروف میں گھی کا 100 من، البتہ من 3 کلو کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں من 50 یا 40 کلو کا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں من 3 کلو کا ہوتا ہے. تو خلاصہ اگر اس نے 100 من خریدا ہو ان ظروف میں تو فالواجب قیمت المیا المذکورہ، تو پس اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 100 میا کی قیمت دے. بنابراین وَلَهُ اسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن، تو اس وزن کے ٹوٹل مثلا وزن تو زیادہ بن رہا ہے تو اس کو ساکت کر دے کہ جو ظروف کا وزن بن رہا ہے، تاکہ نتیجتاً یہ صرف اس موزون اور مظروف اور 100 من کی قیمت ہی دے. تو یہ کیا ہے؟ مشتری کا حق ہے. تو یہاں سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مراد کیا ہے؟ تعیین ثمن کے لیے ہے، اور تسعیر ثمن کے لیے اندار، نہ صحت بیع کے لیے، بلکہ صحت بیع پہلی مورد ہو چکی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.